بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ ایک دفعہ فنافی شیخ حضرت عبدالواحد زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور ایک بوڑھا شخص راستے میں بے حال پڑا ہوا تھا۔ لوگ ادھر ادھر سے جا رہے تھے مگر کوئی بھی اس بوڑھے شخص کا پرسان حال نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید نے مسلمانوں کی اس بے حسی پر دل میں افسوس کیا اور بوڑھے کے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا حال ہے؟ بوڑھے نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، تم بھی دوسروں کی طرح گزر جاؤ۔ حضرت شیخ نے نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، میں اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ کر گزر جانے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنا دکھ بتاؤ۔ بوڑھا آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر رونے لگا، میں ایک بیمار شخص ہوں اور دوا کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اب راستے میں تھک کر گر گیا ہوں تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے بوڑھے شخص سے پوچھا، تمہارا کوئی گھر یا مال اولاد نہیں ہے؟ بوڑھے شخص نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا، میرا گھر ہے مگر میں بے گھر ہوں، میرے 3 جوان بیٹے بھی ہیں لیکن میں لا اولاد ہوں۔ حضرت شیخ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے 3 جوان سال بیٹے ہوں اور وہ خود کو لاوارث قرار دے دے؟ بوڑھا تل ملا اٹھا اور اس نے کہا کہ انہی بدذات عورتوں کے کہنے پر میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ آپ فرمانے لگے، بڑے صاحب، آج کس منہ سے بیٹوں کی شکایت کر رہے ہو؟ کبھی تم بھی تو کسی کے بیٹے تھے، تم نے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ تمہارے بھی ماں باپ تھے، کیا تم نے انہیں نوکروں کی طرح گھر کے کونے میں نہیں ڈال دیا تھا؟ کیا تمہاری بیوی ان بزرگوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک نہیں کرتی تھی؟ کیا تم اپنی بیوی کی ناز برداری کے لیے یہ سب برداشت نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پورا انصاف ہے، یہ اس کے انصاف کی پہلی قسط ہے، آخری قسط تو حشر کے میدان میں ادا کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی بوڑھا شخص بے اختیار چیخ اٹھا، یقیناً تم اللہ کے ولی ہو، ورنہ میرے ماضی کے پوشیدہ رازوں کو تم نے کیسے جان لیا؟ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید نے نہایت عاجزانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کی دوستی کے قابل کہاں، بس یہاں اس کا سب سے بڑا کرم ہوگا کہ وہ مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ چلنے لگے تو اس بوڑھے شخص نے فریادی لہجے میں پکار کر کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت شیخ واپس لوٹ آئے اور ناگوار لہجے میں بولے، تمہیں بھی تو تمہارے ماں باپ نے 1000 بار اللہ کا واسطہ دیا مگر تم نے اس کے واسطے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، کوئی قدر نہیں جانی، پھر تم کس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے سکتے ہو؟ بوڑھا شخص زاروں کے تار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں تو نادان و بے خبر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، مگر تم اللہ کو خوب جانتے ہو، اس لیے اسی کی خاطر مجھ پر رحم کرو، ورنہ میں اسی طرح ایریاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ حضرت شیخ نے زیر لب کچھ پڑھا اور بوڑھے شخص پر دم کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جس بیماری نے اسے تھکا ڈالا تھا اب اس کے آثار تک نہیں تھے۔ بوڑھا شخص جوش و عقیدت میں حضرت شیخ کے قدموں سے لپٹ گیا، حضور بس اتنا اور بتا دیں کہ میرے وہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے جو والدین کے سلسلے میں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید نے فرمایا، پابندی سے نماز پڑھو اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے استغفار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے،
اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت کا موقع نہ ملے تو اسے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور والدین کے قریبی عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ اپنی اگلی منزل کی طرف چلے گئے۔ بوڑھا شخص صحت یاب ہو گیا، مگر وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اپنے گھر کس طرح جائے گا کہ وہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اچانک اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس کے وہی تینوں بیٹے شدید بے قراری کے عالم میں اپنے باپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنے باپ پر پڑی، وہ دیوانہ وار آگے بڑھ کر بورے سے لپٹ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ باپا آپ مل گئے۔ بوڑھے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، تمہیں میری کیا پرواہ، میں تو تمہارے گھر کا بیکار سامان تھا جسے تم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تینوں لڑکے رو رو کر کہنے لگے، نہیں بابا، کچھ دیر پہلے تک ہم شدید گمراہی میں مبتلا تھے اور اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، مگر اب ہمیں روشنی مل گئی اور ہم پہچان گئے ہیں کہ آپ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ بوڑھے نے شدید حیرت کے لہجے میں اپنے بیٹوں سے سوال کیا، اچانک تمہیں یہ روشنی کہاں سے مل گئی؟ بچوں نے کہا، کچھ دیر پہلے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بھائی نے دروازہ کھولا اور سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر جب ہم گھر سے باہر نکلے تو باہر ایک نہایت نورانی صورت والے بزرگ کھڑے تھے۔ کہنے لگے، ان کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ ان کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ میں انہیں آگ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم نے نظریں نیچی کر لیں اور بزرگوں سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری بات سنتے ہی بزرگوں کا جلال اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور وہ انتہائی باروب آواز میں کہنے لگے، جب تین جوان بیٹے مل کر اپنے حقیقی باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو وہ ایک غیر آدمی کو کیا دیں گے؟ میں تم سے کچھ مانگنے نہیں، تمہیں دینے آیا ہوں۔ تمہارا بوڑھا اور بیمار باپ ایک کھلے میدان میں بے سہارا پڑا ہے، جاؤ اسے منا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آؤ اور اتنی خدمت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو عذاب الہی کا انتظار کرو جو بہت جلد اس پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چند قدم آگے بڑھے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ بابا ہمیں معاف کر دیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تینوں بیٹے باپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے معافی مانگ رہے تھے اور وہ بوڑھا شخص حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کے تصور میں گم تھا۔ دوستو، والدین کے ساتھ ناروا سلوک تو اب ہر گھر کی کہانی بن چکا ہے، بلکہ صلہ رحمی کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے اور ہمارے گھروں میں جادو ٹونوں کا بسیرا ہے۔ ہر گھر میدان جنگ نظر آتا ہے۔ کہیں سے صدا آتی ہے کہ میری چاچی نے مجھ پر کالا علم کروا دیا ہے، تو کہیں سے صدا آتی ہے کہ میری بھابھی نے مجھ پر علم کروایا ہے۔ ہماری خالہ ہم پر جادو کرواتی ہے، جادو کے ذریعے ہمارے رشتے باندھے گئے ہیں، ہمارے اوپر سلیمانی علم کے ذریعے رزق کو منقطع کیا گیا ہے۔ دوستو، جب بھی مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں نے ہم پر جادو کروا دیا ہے، فلاں نے ہم پر کالا کروا دیا ہے، تو پھر جواب میں کہنے کو دل کرتا ہے کہ تم پر کالے کے ساتھ ساتھ پیلا اور نیلا بھی ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، خدا کا خوف کرو، کیا نماز نہ پڑھنے سے نحوست نہیں ہوتی؟ حالانکہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر ویران ہوتا ہے اور اس میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں ان والدین کو نصیحت کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو چاہے جتنا مرضی پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دین کا علم لازمی سکھائیں تاکہ ان کی اخلاقی تربیت ہو۔ اس لیے کہ بچے آپ کو کوڑا کرکٹ یا بیکار چیز سمجھ کر باہر پھینکنے کی بجائے آپ کو ایک قیمتی خزانہ سمجھ کر آپ کی خدمت اور حفاظت کریں، کیونکہ دین اسلام ادب سکھاتا ہے۔ اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے۔ اور اولاد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا مکافات عمل ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو اس کا اجر دنیا میں ہی پائے گا
اور اسی طرح اگر برا سلوک کرے گا تو اس کا اجر بھی دنیا میں ہی پائے گا۔ اگر والدین واقعی ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو خاموش رہنا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اگر یہ چلے گئے تو والدین جیسی محبت اور شفقت آپ کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں دے پائے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ بس یار والدین کو خوش کر لو اور ان سے دل سے دعائیں لے لو، اور یقین جانو کہ اتنی جلدی محنت کر کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جلدی والدین کے دل سے دی ہوئی دعائیں آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ کیا معلوم اگر کسی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ والدین کا فرما بردار بن گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔